سبيل الدموع سبيل مريح السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہماری دعاؤں کے اوپر۔ جو لوگ مجھ سے بار بار میسج کرتے ہیں کہ سسٹر 1 سال ہو گیا، مجھے ابھی تک وظیفے کا رزلٹ نہیں ملا ہے اور میں بہت دل سے پڑھتی ہوں پھر بھی مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، یا دعا جو ویسے بھی لوگ کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم انسان، ہر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہی کچھ سنیں گے اور سیکھیں گے کہ دعا کس طرح کرنا چاہیے، دعا میں کنیکشن کیسے بلڈ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ بہت ہی کوئی موٹیویشنل ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے ایسے ویڈیوز لانے چاہیے اور مزید اس کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے یا نہیں۔ تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے ریمائنڈر ہو کہ مجھے آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ چلیے جی، اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کیا ہے؟ دعا ایک الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا جو وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے، یا ہمیں جس چیز کی التجا ہے، جو ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ دعا سے کس طرح ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟ دعا ہماری، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ تو وہ کیسے بدلتی ہے تقدیریں؟ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر تو پھر ہمارے زندگی میں وہ کچھ لکھ دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہے؟ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اوپر دیکھتے ہوئے دعا مانگتے کہ اللہ اس طرح اور ایسے یہ چاہیے مجھے۔ لیکن دعا اس طرح نہیں مانگ سکتے ہم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، یا صرف زبان، آواز، آنکھ اور دماغ میں ہے؟ بات قلب کی ہے، بات روح کی ہے۔ کیا ہمارے روح کے اندر اللہ بستا ہے؟ صرف ہم بولنے کے لیے مسلمان ہیں، یا واقعی مسلمان ہیں؟ واقعی ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں؟ جب ہم دعا کی طرف آتے ہیں، جب ہم جائے نماز بچھا کے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا دل کا جو دھڑکن ہے وہ واقعی اللہ اللہ کر رہا ہے؟ کہ ہمارا قلب جو ہے کہ اللہ کی طرف سے کھل چکا ہے؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ جب آپ اپنے قلب سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یقین جانو اللہ دلوں میں بستا ہے، کہیں اور نہیں، ہمارے اندر ہے اللہ، کہیں باہر نہیں۔ ہمیں جو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ، مجھے ہی اس راستے پہ کیوں چلا رہے ہیں آپ، یا میرے ساتھ اتنا دکھ کیوں ہے؟ تو کبھی آپ نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاسٹ میں کیا آپ نے وہ غلطیاں دہرائی ہوں جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو ہمیں کلینزنگ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے باڈی کو، ہمارے روح کو کلینزنگ کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ کلینزنگ کیا ہے؟ آپ کے دل کی کلینزنگ، یعنی کہ اپنا دل ہر طریقے سے صاف کریں۔ دل میں آپ کے بغض ہے کسی کے لیے، دل میں آپ کے نفرت ہے کسی کے لیے، کسی بندے کے لیے، دل میں آپ کو ریونج لینا ہے کسی کے لیے، اس نے میرے ساتھ اس طرح کر دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی، یا اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے، اس نے ایسے آواز کیوں لگائی، اس نے ایسے بات کیوں کی، یہ تو گندی ہے اور یہ تو اس طرح کام کر رہی ہے۔ کیا ہم واقعی جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم واقعی ہیں وہ چیز جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں خود کو کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے؟
ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے. یہ بہت پتے کی بات میں کر رہی ہوں جو بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے. دعا کس طرح مانگتے ہیں، بارش پہ مانگتے ہیں، اس طرح مانگتے ہیں، اس طرح مانگتے ہیں، ہر لوگ بتائے گا آپ کو، لیکن آپ کو یہ کنیکشن نہیں بلڈ کروائے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کو اپنے دل کا صفائی کرنے کا بہت ضرورت ہے. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس میٹر کو سمجھیں اور سوچ و فکر کریں کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سن نہیں رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ کس طرح ہماری دعاؤں کو نہیں سمجھ سکتا یا سن سکتا؟ وہ تو پلک جھپکتے ہی آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا. لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ کویشچن مارک ہے. وہ آپ کو ودن ہی آنسر مل جائے گا. ہر انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا اور جانتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اور یہ انسان کے ہاتھوں میں ہے دعا قبول کروانا. کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. کیونکہ 7ویں آسمان کا یہ بات ہے، 7 آسمان، عرش. تو کیا ہم پہلے عرش پہ تو آ جائیں، پہلے کلینزنگ تو کر لیں، پہلے دل کا صفائی تو کر لیں. کیونکہ ہم ہر چیز اپنے دل اور دماغ میں رکھ کے، دماغ کا تو خیر چھوڑ ہی دیں، دل میں رکھ کے کسی کے لیے بغض، کینہ، بے ایمانی، ہم ان سب حالاتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. تو غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں کر رہا. واقعی آپ کلین ہیں یا صرف زبان سے ہی اللہ اللہ پکار رہے ہیں؟ آپ کو ہر ایک چیز اپنے اندر ٹھیک کرنی ہوگی، اپنے دل کا صفائی کرنی پڑے گی. کیونکہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے دل سے ہوتا ہے، وہ قلب سے ہوتا ہے. جب آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے، جب اللہ اللہ ہر ایک دھڑکن بولنے لگے، ہماری سانسیں نہیں بول رہی، ہماری آواز نہیں بول رہی، نہ دماغ، یہ قلب سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ. جو دل کی دھڑکن ہے وہاں سے آواز آنی چاہیے. جب یہ کھل جاتا ہے نا تو پھر آپ کوئی بھی اسم پڑھیں. جیسے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو زبان سے نہ پڑھیں، نہ ہی آواز سے. آپ کو اپنے قلب سے پڑھنا ہے، آپ کو اپنے دل سے پڑھنا ہے. وہ دل کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ قلب کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے. کیونکہ دل جو ہے نا، وہ دلوں میں اللہ بستا ہے، دلوں میں ہی اللہ بستا ہے اور کہیں بھی نہیں. ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن کراتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب وہ صاف ہو گیا، جب وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے میں کوئی وقت نہیں لگائے گا. جن کا رزلٹ ملتا ہے وظیفوں سے، جن کا رزلٹ ملتا ہے اسم و اعظم سے، وہ کس طرح ملتا ہے؟ کیونکہ یقین، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا ہی کرے گا. دل سے جو کنیکشن اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تو آپ کا ایک رابطہ کے لیے، ایک کنیکشن کے لیے، ایک کنیکٹیویٹی ہے. اور یقین کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے کہ خدا ہے، یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. دیکھا کسی نے نہیں ہے لیکن یقین ہے. یقین اس طرح بلڈ نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا مانگی اور فوراً ہی شروع ہو گئے کہ اللہ کہاں ہے، میری تو نہیں سنتا. آپ خود کے اندر جھانکیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ آپ کی کیوں نہیں سن رہا. آپ کو آپ کا آنسر ضرور ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ دوزخ اور جنت اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی دکھا دیتا ہے. ہم پریشان ہیں، ہم رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، ہم شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ہم ہر طرف سے پریشان ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پریشانی دوزخ کی ہے نا. اور جب خوش ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو وہ جنت ہے. تو ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ انسان کہاں جانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح کریٹ کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں.
نہ ہی آخرت میں۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا ہم رب سے واقعی کنیکٹڈ ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے روبرو ہیں؟ کیا صرف زبانی ہے کہ بہت اللہ کے قریب ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کس طرح عبادت آپ کی قبول کر لے، یو ڈونٹ نو دیٹ، وی ڈونٹ نو دیٹ۔ تو ہمیں وہ چیز بلڈ کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی 2 دن کا کام نہیں ہے کہ 2 دن قلب سے پڑھے تو قلب جاری ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ دس از آل پریکٹس، ایکسرسائز۔ اینڈ جب آپ اپنے قلب کی آواز اپنے کانوں سے سنیں گے نا تو معاملہ الگ ہوگا، مطلب وہ منظر الگ ہوگا، اور جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا، فوراً، کیونکہ آپ کا دل صاف ہے۔ کہتے ہیں نا نیت صاف کر کے کام کیا کرو تو کام میں برکت ہوگا۔ کیوں کہتا ہے لوگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیت، دل صاف چاہیے۔ جب ہم صافی کر کے نہیں کوئی کام کرتے، پہلے سے سوچ لیتے کہ اتنا پیسے آئیں گے، اتنا بیمانی کر لیتے اور اتنا اس کو دے دیتے، تو ہمیں نہیں کبھی بھی فائدہ ہوگا۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف رکھنے والا ہے۔ ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم الرحمن سے مانگ رہے ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ معافی تلافی کریں اپنے گناہوں کے، جتنا بھی آپ سے ہوا ہے معافی مانگے اللہ سے، اور دل سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بہت محبت کرتا ہے، بہت عزیز ہے اس کے بندے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ زمین ہو گیا، چاہے وہ کھانا ہو گیا، چاہے وہ ہوا ہو گئی، چاہے وہ مطلب ہر چیز بندوں کے لیے بنایا ہے کہ بندہ سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے، مطلب اتنا عزیز ہے۔ تو جب آپ کا کوئی دل دکھائے اور جب اس کو آپ پکڑے رہو تو کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو کتنا گناہ کر لے، کتنا گناہ کر لے، ہم کتنا ہی گناہ کر لیں، کتنا غلط کر لیں، جب ایک دفعہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ وہ انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ادھر آئے اور معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بندوں کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ایک بندے کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس لیے دعا قبول کبھی بھی آپ کو کروانا ہو تو پہلے تو آپ کو دل کی کلینزنگ کرنی بہت ضروری ہے، دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ برکت تبھی ہوگا جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا یقین ڈبل ٹرپل 100 گنا زیادہ ہوگا کہ اگر میں یہ پڑھ رہی ہوں تو میری دعا کیسے نہیں قبول ہوگی، کیا میری دعا میں کیا چیز کمی آ رہی ہے، اس کو لک آفٹر کریں۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے کہ آپ اس پہ زیادہ کانسنٹریشن کریں کہ آپ دل سے پڑھنا شروع کریں۔ ابھی تک تو لوگ زبان اور آواز سے پڑھ رہے ہیں، اب اپنے دل سے پڑھنا شروع کریں، اپنے قلب سے آواز لگائیں اللہ کو، اپنے قلب جاری کریں۔ دیکھیے جو کلندر ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کہ یہ کرشمہ کر دکھائیں گے۔ تو کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی، ان کو نہ گھر کی لالچ، نہ گاڑی کی لالچ، نہ کچھ کام ہونے کی لالچ، بس وہ فقیر میں ہی گزرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فقیر بن جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اپنا دل جو ہے وہ صاف کر لیں اللہ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے۔ یہ کمپلیننگ موڈ ختم کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کمپلیننگ چائلڈ اپنے آپ کو بند کرے کروانا۔ ہم مسلم نہیں ہیں، ہم انسان بہت سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، وہ کیا، اس طرح کیا، اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کر دیا، تو ہم کیا ہے مسلم بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اداس شو کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے لیے کر چکے ہیں، کوئی چیز ہو چکا ہے، وہ ختم کر دیا آپ نے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یقین کرے
جب آپ یہ سب بھول کر کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے والا جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، زیرو ہیں ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت آگے رکھا ہے، حالانکہ فرشتے ہیں، ہر کوئی ان کے مخلوق ایسے ایسے ہیں جو عبادات کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی درجہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے، درجہ جو ہے وہ بندوں کا ہے۔ تو کنیکشن دیکھیں، لیول دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں محبت اور پیار سے بڑا اور اس طرح کیا ہے۔ تو آپ اللہ سے یقین مان کے تو دعا کریں، یقین مانگیں، یقین مانگ کر دعا کریں، دل صاف کریں، قلب جاری کریں۔ قلب جاری اس طرح نہیں ہوگا کہ 3-4 دن اللہ اللہ کر لیا اور پھر کہا کہ رزلٹ نہیں ملا، ایسے نہیں ہوتا۔ چھوڑ دیں اپنا معاملہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ یہ میری پریشانی ہے، یہ میرا ذکر ہے، مجھے یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ جب یہ دل سے آواز آتی ہے نا، دماغ سے نہیں کہہ رہی، آواز سے نہیں کہہ رہی، یہ جو دل کی دھڑکن سے آواز دل کی دھڑکن سے جو آواز آتی ہے وہ پھر ہوتا ہے کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یقین مانیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی دعا کس طرح پورا ہوگا، مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، کس طرح آپ کو وہ خود جو ہے وہ گائیڈنس دے گا آپ کو۔ وہ اس طرح گائیڈنس نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے کمپلیننگ موڈ بنے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں ہی کیوں اللہ، میں ہی کیوں، مجھے ہی اتنا پریشانی کیوں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ معافی مانگیں گے، جب آپ دل صاف کریں گے تو وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جائے گی۔ تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ہی منوانی ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل میں اللہ بسانا ہے، دھڑکن میں رب بسانا ہے۔ دعا وہ ہے، دعا الفاظ نہیں ہے، دعا یقین ہے۔ جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ سے، جب آپ باتیں کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ میرا اللہ سن رہا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے اللہ کو، کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، تو اس ٹائم لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس ٹائم لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن لیے میری دعا۔ تو دعا الفاظ نہیں، یقین ہے، اسے فیل کریں اپنی روح میں، اپنے دل میں، اس کو بسائیں کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف آواز نہیں ہے، یہ صرف دماغ نہیں ہے، یہ قلب کی بات ہے۔ اس طرح دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا رد ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی روک سکتا ہے۔ رد تو بہت دور کی بات ہے، فل سٹاپ بھی نہیں لگ سکتا۔ تو اس طرح دعا مانگے، آپ کی دعا 110% قبول ہوگی۔ میں چھوٹا سا آپ کو ایک اور اس میں ٹپس دے دیتی ہوں، کیونکہ حالانکہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ جو بھی آپ پڑھیں، جو بھی وظیفہ میں نے دیا ہوا ہے، حالانکہ کمنٹ میں شیئر نہیں کریے گا وظیفہ، کیونکہ یہ اور آپ کے رب کی بات ہے۔ میں اسی لیے وظیفہ شیئر نہیں کرواتی کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کی بیچ کی بات ہے۔ جو بھی عبادت ہے یہ ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا، قرآن سے حکمت لینا، قرآن ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کیا ہی ہے، مطلب ہم صرف پڑھنے کے لیے ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن نہیں۔ آپ جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں سمجھ میں آئے گی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ٹپس میں دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو، جب آپ لوگ وظیفہ کریں، جو بھی کر رہے ہوں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہوں، جانماز پہ بیٹھنا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ نے جو پڑھا، سب سے پہلے کلینزنگ ہوگی آپ کے دل کی کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر، میں نے بھی کسی کا دل دکھایا ہے۔ دل سے معافی مانگے، بالکل دل سے، قلب سے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، دعائیں کر لیں، دعا کے بعد جو ہے وہ بھی دل سے کریے گا، بالکل قلب سے کریے گا دعا، زبان اور آواز۔ جب پڑھ لیا ہو، آدھا گلاس آپ نے پانی رکھنا ہے، جسٹ ہاف گلاس، کسی بھی شیشے کے گلاس میں لے لیں، واٹ ایور آپ کا جو بھی ہے وہ اس میں لے لیں، پانی لے کے بیٹھے، پانی
اور دل میں آپ نے 3 دفعہ قلب سے اللہ 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 بولنا ہے، دل سے بولنا ہے، منہ سے نہیں بولیں گے، دل سے بولیں گے، قلب سے بولیں گے، وہ دھڑکن بولنی چاہیے اللہ اللہ اللہ، آپ کو ایسا لگے کہ میرا دھڑکن بول رہا ہے اللہ اللہ۔ جب یہ کر لیں آپ 3 دفعہ آنکھ بند کر کے کریے گا، 3 دفعہ پانی میں دم کریے گا۔ دم کرنے کے بعد جو آپ کی خواہش ہے ساری چیزیں بول کر اس پانی کو اٹھا کر پی لیجئے گا۔ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر آنکھیں کھول لینی ہے۔ آپ یہ جب بھی وظیفہ کریں، چاہے آپ ڈیوائڈ کر کے وظیفہ کر رہے ہوں یا ایک دفعہ کر رہے ہوں، کس ٹائم بھی کسی وقت بھی کر رہے ہوں، یہ کرنا اب وظیفے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے اس طرح کر لیا، دل میں اللہ تعالیٰ کو بسا لیا، رب کو پہچان لیا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دعا کوئی چیز آپ کی رد ہوگی۔ ہم یقین کریں گے اللہ پر، اور ایسا یقین کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا کرشمہ۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔